الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ شعراء کے بعد سورہ نمل کا آغاز ہو رہا ہے، اور سورہ نمل 19ویں سپارے کی یہ آخری سورت ہے. آخری کوارٹر کے اندر اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے. یہ مکی سورت ہے اور اس کے اندر 93 آیات اور 7 رکوع ہیں. اس کا آغاز حروف مقطعات میں سے طاسین سے ہو رہا ہے. نمل عربی زبان کے اندر چیونٹی کو کہتے ہیں. چونکہ اس صورت میں چیونٹی کا قصہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس کا نام نمل ہے. سورہ نمل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ان 3 صورتوں میں سے ایک ہے جو جس ترتیب سے نازل ہوئیں اسی ترتیب سے قرآن کریم میں موجود ہیں، یعنی سورہ شعراء، اس کے بعد سورہ نمل اور اس کے بعد سورہ قصص. ترتیبی اعتبار سے اس سورت کا نمبر 27واں ہے، اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 48واں ہے. اس سورت کے اندر جو مضامین بیان فرمائے گئے ہیں ان میں سے ایک خطبہ ابتدائی سورت سے چوتھے رکوع کے خاتمے تک ہے، اور دوسرا 5ویں رکوع کی ابتدا سے اختتام تک. پہلے خطبے میں بتایا گیا کہ قرآن کی رہنمائی سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس کی بشارتوں کے مستحق صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو ان حقیقتوں کو تسلیم کریں جنہیں یہ کتاب اس کائنات کی بنیادی حقیقتوں کی حیثیت سے پیش نہیں کرتی، اور مان لینے کے بعد اپنی عملی زندگی میں اطاعت اور اتباع کا رویہ اختیار کریں. لیکن ہدایت اور عمل صالح میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ انکار آخرت ہے. یہ انکار انسان کو غیر ذمہ دار بندہ بنا دیتا ہے اور دنیاوی زندگی کا فریفتہ بنا دیتا ہے. اس تمہید کے بعد 3 قسم کی سیرتوں کے نمونے پیش کیے گئے ہیں. ایک نمونہ فرعون اور سمود کے سرداروں اور قوم لوط کے سرکشوں کا، جن کی سیرت فکر آخرت سے بے نیازی اور نتیجے میں بندگی نفس کا مظہر تھی. یہ لوگ کسی نشانی کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، بلکہ الٹا داعیان حق کے دشمن ہو گئے.
انہیں عذاب الہی میں گرفتار ہونے سے ایک لمحہ پہلے بھی ہوش نہ آیا۔ دوسرا نمونہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ جن کو خدا نے دولت، حکومت اور شوکت و عزت سے اس پیمانے پر نوازا تھا کہ کفار مکہ اور ان کے سرداروں کے خواب و خیال میں بھی نہیں سما سکتا، لیکن اس سب کے باوجود چونکہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے، اس لیے ہر وقت وہ خدا کا شکر ادا کرتے رہتے اور کبر نفس کے ادنا شائبہ کی جھلک بھی ان کی سیرت کے کسی گوشے میں نہیں پائی جاتی۔ تیسرا نمونہ ملکہ سبا کا ہے، جو تاریخ عرب کی نہایت ہی دولت مند قوم کی حکمران تھی۔ اس کے پاس وہ تمام اسباب جمع تھے جو کسی انسان کو غرور نفس میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہوا کرتے ہیں۔ پھر وہ ایک مشرک قوم سے بھی تعلق رکھتی تھی، آباء و اجداد کی تقلید کی بنا پر بھی وہ اپنی قوم میں اپنی سرداری کو برقرار رکھنے کی خاطر بھی سب کچھ کر سکتی تھی۔ اس کے لیے شرک کو چھوڑ کر دین حق اختیار کرنا اس سے بہت زیادہ مشکل تھا جتنا کسی عام مشرک کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے حق واضح ہو گیا تو حق کو قبول کرنے سے کوئی چیز بھی اس کے لیے رکاوٹ اور مانع نہ رہی۔ دوسرے خطبے میں کائنات کی چند نمایاں حقائق کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرما کر کے منکرین سے پوچھا ہے کہ یہ سب شرک کی کیا شہادت دیتے ہیں جس میں تم لوگ مبتلا ہو، یا یہ سب چیزیں توحید کے اوپر گواہ ہیں جس کی دعوت قرآن تمہیں دے رہا ہے۔ اس کے بعد وہ اصل وجہ بتا دی گئی کہ فکر آخرت سے انکار اور ذکر آخرت سے بے پرواہی وہ سب کی گانٹھ ہے جو منکرین کو قبول حق سے روک رہی ہے، اور خاتمے کے اوپر توحید کی دعوت نہایت ہی مؤثر انداز میں پیش کر کے لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اسے قبول کرنا تمہارے لیے نفع بخش ہے، اور اس کے رد کرنے سے تم خود کو اپنے پیروں کے اوپر کلہاڑی مارنے کے مترادف ٹھہرو گے۔ حروف مقطعات والی دوسری صورتوں کی طرح سورہ نمل کی ابتدا بھی قرآن کریم کی عظمت اور تعارف سے ہو رہی ہے۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، بتایا گیا کہ یہ ان لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے کہ جو اہل ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی، آگ کی ضرورت تھی، انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ انی آنست نارا، کہ میں آگ لینے جا رہا ہوں، لیکن جب روشنی کے قریب پہنچے تو پروردگار کی آواز سنی، وہیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاٹھی کے اژدہا بن جانے اور ید بیضا اور دیگر مزید 7 معجزات عطا فرما کر کے فرعون اور اس کی قوم کی طرف اصلاح اور ہدایت کے لیے بھیجا۔ دوسرے رکوع کے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس رکوع میں پہلے تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے علم اور حکمت کا بیان ہے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی جانب سے زبردست حکومت عطا کیے جانے کا تذکرہ ہے، اور یہ کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کی زبانوں کا بھی علم عطا فرمایا تھا،
اور پھر اس کے بعد اس واقعے کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کا عظیم الشان لشکر گزر رہا تھا، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر جہاں سے گزر رہا تھا تو راستے میں انہوں نے سنا کہ ایک چیونٹی اپنے گروہ کے اندر باقی چیونٹیوں کو خطاب کر کے انہیں یہ کہہ رہی ہے کہ اے چیونٹیوں، تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کا لشکر تمہیں مسل ڈالیں اور انہیں اس کا علم نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر کے مسکرائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب، مجھے توفیق دے کہ تیری اس نعمت اقتدار سے تیری مرضی کے کام لوں، ان اعمل صالحا ترضا، اور اے اللہ مجھے مخلوقات کے اوپر ظلم اور جور کرنے سے بچائے رکھنا، میری حفاظت رکھنا۔ اس کے بعد پھر اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی، فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ پرندوں کی جب حاضری لی تو ہدہد پرندہ غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ہدہد نے میرے سامنے کوئی واضح عذر پیش نہ کیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے میں ذبح کر دوں گا۔ قرآن کہتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ اب تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور اس نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ملک سبا کے متعلق بتایا کہ وہاں ایک عورت ہے جو لوگوں کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے، اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، اور اس عورت کا ایک شاندار تخت بھی ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عظیم۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدہد سے فرمایا کہ اذهب بکتابی ھذا، کہ اب پتہ چل جاتا ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھ دیا اور فرمایا کہ یہ خط اس تک پہنچاؤ، اس ملکہ تک، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جواب کے اندر کیا کہتی ہے۔ اس خط کا مضمون انتہائی مختصر تھا، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ علی واتونی مسلمین، کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابع دار بن کر کے چلے آؤ۔ اب جس وقت یہ خط ملکہ بلقیس کو موصول ہوا تو اس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ اس نے کہا کہ اے درباریو، میرے سامنے ایک باوقار خط آیا ہے، اور یہ خط سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آیا ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے، تو اس لیے مجھے فیصلہ کن مشورہ دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم طاقتور ہیں، ڈٹ کر کے لڑنے والے لوگ ہیں، باقی آپ دیکھ لیں آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ پھر آگے ذکر اس بات کا کہ ملکہ بلقیس نے تحائف اور کچھ ہدایہ جمع کر کے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجے،
لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہاری مال اور دولت کے ذریعے سے تم میری مدد کرنا چاہتی ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ہم فرمایا کہ ایسا لشکر لے کر کے آئیں گے جس کے مقابلے کی تم طاقت نہیں رکھ سکتی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اپنے وزیر آصف بن برخیا سے یا بذات خود اس کا تخت منگوایا، اس میں کچھ تبدیلی کروائی، اور ملکہ بلقیس جب مطیع اور فرما بردار ہو کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ اے میرے پروردگار، حقیقت یہ کہ میں نے اب تک اپنی جان پر ظلم کیا تھا، اور ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین کی فرما برداری قبول کر لی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔